اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں ایک بڑا اہم پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ بالکل مختصر سے وقت میں جامع بات ہو، کم وقت لگے اور زیادہ مواد جو ہے آپ لوگوں تک میں پہنچا سکوں، ڈیلیور کر سکوں، کنوے کر سکوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل جو ہر طرف یہی بحث جاری ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں جو ایک بل پاس کیا گیا ہے کہ جس میں صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ اور انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ جو ہے نا اس کو کہا ہے کہ اس کو بل پاس کیا جائے۔ تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے پاک نام کے ساتھ اگر آپ رضی اللہ لکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ آپ وہ ہستیاں ہیں، آپ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ آپ پر اللہ راضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ اہل بیت اطہار کی رضا کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کو راضی کرنا یہ رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ کو راضی کرنا یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن پر اللہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ درود پڑھتا ہے، یہ درود و سلام میں شامل ہے، ان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا ان کو پابند کرنا کہ صرف ان کے جو نام ہے ان کے سامنے رضی اللہ لکھا جائے گا تو یہ غلط ہے۔ تو اس حوالے سے میں قرآن و حدیث کے چند دلائل دینا چاہتا ہوں۔ اس پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، بلکہ اس پہ آلریڈی ایک میرا لیکچر موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں جلد از جلد آپ کو کچھ حقائق بیان کروں۔ دیکھیں 5-10 سال سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں پاکستان کی حکومت سے بھی، اس وقت بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جب آپ نے کوئی ایسا آئین، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا بل پاس کروانا ہو جس کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہو، تو آپ براہ مہربانی، میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنائیں، ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے کہ جس میں ہر مکتب فکر کے علماء جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تاکہ کوئی بھی دینی مسئلہ ہو تو ان کی طرف جائے، وہ اس کو پاس کرے اور پھر وہ جا کے اسمبلی میں اس کا قانون بن سکے، قانون سازی ہو سکے، تاکہ اس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ تو میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے پتا ہے، آپ سب دوستوں کو بھی پتا ہے کہ جو اسمبلی کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کی جو اسلامک سٹڈی ہے وہ کیا ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، ہر ایک بندے کو پتا ہے۔ میں اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا، تو لہٰذا ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں کہ جن کا ان کو فہم نہیں، یا ادراک نہیں، یا شعور نہیں، یا نالج نہیں، یا علم نہیں۔ تو لہٰذا جو علماء ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ قانون سازی 1000 مرتبہ کریں، ہم کو بالکل اس میں اعتراض ہے، اور نہ ہی یہ رضی اللہ لکھنے میں کوئی حرج ہے، لیکن اس کو پابند نہیں کر سکتے آپ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ بھائی آپ نے اس کو پابند کر دیا، کوئی بندہ اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ جو ہے وہ صرف رضی اللہ لکھ سکتا ہے اور کچھ نہیں لکھ سکتا۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی دلیل میں دینا چاہتا ہوں کہ جب آیت درود نازل ہوئی تو سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 3179۔ اسی حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 407۔ اسی حدیث کو امام مالک اپنی الموطا میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر جو چل رہا ہے وہ 395 ہے۔ اسی حدیث کو امام نسائی اپنی سنن الکبریٰ میں لے کے اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا نمبر 1217۔ اسی حدیث کو امام ابو عوانہ اپنی مسند میں لے کے اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل جو نمبر چل رہا ہے وہ ہے 4039۔ اسی حدیث کو امام بہقی سنن الکبریٰ میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2685۔ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث امام ابو داؤد نے بھی اس کو اپنی سنن میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 982۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے
2686। इसी हदीस को इमाम बेहकी ने शोबुल ईमान में लिया है, जिल्द नंबर 2 है और हदीस का नंबर है 1504। इसी हदीस को इमाम मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर है 345। इसी तरह अल्फाज के रद्द बदल के साथ यही हदीस जो है इसको इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का नंबर है 4710। इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मोजमुल औसत में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का नंबर है 2368। और इसी हदीस को बेशुमार मुफस्सरीन ने और मुहद्दिसीन ने जो है अपनी अपनी कुतब में इसको रवायत किया कि सारे सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने के या रसूल अल्लाह, दुरूदो सलाम पढ़ने का हुक्म तो आ गया, लेकिन कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, हम कैसे पढ़ें? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पूरा जो हम दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं अल्फाज के रद्द बदल के साथ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुमने दरूद पढ़ना हो तो पढ़ा करो कि ए अल्लाह मुहम्मद और मोहम्मद की आल पर तू दरूद भेज। तो इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दरूद पढ़ने का वक्त आया तो सहाबाए किराम पूछने वाले हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है। तो हुक्म में कौन कौन शामिल हुए हैं? हुजूर और हुजूर की अहले बैते तहार शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब है अहले बैते तहार पर तो हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं, हर सहाबी पढ़ता है, हर वली पढ़ता है, हर गौस पढ़ता है, हर कुतुब पढ़ता है, हर मुसलमान पढ़ता है, हर मोमिन पढ़ता है, हर मिनिस्टर पढ़ता है, वजीर आजम पढ़ता है। जो भी नमाज अदा करेगा उसको अहले बैते तहार पर दरूद जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो लिहाजा ये हस्तियां जो हैं इन पर तो अल्लाह सलात पढ़ रहा है। यही तो इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ए हुजूर की अहले बैत तहार, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में फर्ज कर दिया है, आपकी अजमत के लिए, आपकी अफजलियत के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई बंदा नमाज पढ़े लेकिन आप पर सलात ना पढ़े, दरूद ना पढ़े, तो अल्लाह उसकी नमाज उठा के उसके मुंह पे मार देता है। तो इसका मतलब है कि अहले बैते तहार पर जब तक हम दरूद ना पढ़े तो नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह तो सलात पढ़ रहा है तो आप अलैहिस्सलाम से किस तरह रोक सकते हैं? तो लिहाजा अहले बैते तहार के पाक जो नाम है उनके सामने रज़ी अल्लाह भी पढ़ा जा सकता है और अलैहिस्सलाम भी पढ़ा जा सकता है, सलावतुल्लाह अलैहि भी पढ़ा जा सकता है। इसमें कोई कदगन नहीं लगा सकता, इसमें कोई हुक्म नहीं लगा सकता, इसको कोई शख्स बैन नहीं कर सकता, इसलिए कि यह कुरान और सुन्नत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो मैं मुख्तसर से वक्त में आपको बताना चाहता हूं, ये पहली आया मुबारका थी। अब दूसरी आया मुबारका जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया ना कि सलामुन अला इलयासीन, के सलाम हो इलयासीन पर। इसकी शरह में हमारे जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जो मुफस्सरीन गुजरे हैं, उन्होंने इसकी शरह फरमाई है इसी आया मुबारका की। और इसमें अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से तफसीर इब्ने अब्बास मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तफसीर इब्ने अब्बास, जिनको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास तू मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान है, यानी उनको ये इज्जत बख्शी आका अलैहिस्सलाम ने। और वो मौला अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मौला अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। तो वो उनकी बड़ी मारूफ तफसीर है, तफसीर इब्ने अब्बास। उसका सफ़ा नंबर है 470 और ये बैरूत लेबनान का नुस्खा है। उसमें वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि वो इसी आया मुबारक के सलामुन अला इलयासीन अला आले मुहम्मदिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इसकी शरह में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना कि सलाम हो इलयासीन पर, इसका माना यह है कि यासीन से मुराद ताजदार कायनात की जात है और ताजदार कायनात की जो आल है यानी आले यासीन जो है, यानी आका अलैहिस्सलाम की जो अहले बैत तहार है, उन पर सलाम पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हुक्म आ रहा है। मैं ज्यादा इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, मैं ज्यादा आपको रेफरेंसेस देना चाहता हूं थोड़े वक्त में, इसलिए इस पर घंटों बात हो सकती है। अगली मैं जो तफसीर देना चाहता हूं वो तफसीर कर्तबी है, बड़ी मारूफ है। उसमें उसका सफा नंबर है 4, 7
اور اس کی جلد نمبر ہے 15 بیروت لبنان کا نسخہ ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سلام علی آل یاسین ای آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو آل یاسین پر سلام بھیجا گیا ہے اس سے مراد تاجدار کائنات ہیں، یاسین سے مراد، اور آگے آل ان کی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت اطہار ہے، علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا، ان کی آگے جو آل اولاد ہے ان پر سلام بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب تیسری تفسیر دینا چاہتا ہوں میں، تفسیر طبرانی، اس کی جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 35، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ سلام علی الیاسین ای سلام علی اہل کلام اللہ و آل محمد۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ آل یاسین پر سلام ہو یا الیاسین پر سلام ہو، دونوں طرح سے میں آپ کو ذرا مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اس سے مراد، یاسین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور آگے سلام ان پر، ان کی آل پر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگلی تفسیر دینا چاہتا ہوں میں روح المعانی علامہ آلوسی کی، یہ اہل سنت کی امہات التفاسیر ہیں، بڑی اعلیٰ، بڑی اتھینٹک ہیں۔ اس کی جلد نمبر ہے 12 اور صفحہ نمبر ہے 25 اور 26، اور یہ بیروت کا نسخہ ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یاسین فیہا اسم لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآل یاسین علیہ السلام۔ اس میں علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یاسین سے مراد حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آل سے مراد آقا علیہ السلام کی اہل بیت آل اولاد ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی آل اولاد ہے، ان پر سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ تو لہذا جن پر سلام بھیجنے کا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کو روکنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور آقا علیہ السلام کی حدیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ بلکہ جو محدثین، مفسرین، مجددین، مورخین جتنے بھی گزرے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، سب کے خلاف ہے۔ میں آگے چل کے اس کو بھی کلیئر کروں گا۔ اگلی جو میں تفسیر دینا چاہتا ہوں جلدی وہ ہے تفسیر روح البیان، شیخ اسماعیل حقی کی، یہ چوٹی کے مفسر گزرے ہیں اہل سنت کے، وہ بھی اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے، یعنی یہی جو آیہ مبارکہ ہے کہ سلام علی الیاسین، یعنی اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ یاسین سے مراد یہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور آل سے مراد وہ آقا علیہ السلام کی آل ہے۔ تو لہٰذا اس تفسیر سے بھی پتہ چلا، اس کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 360، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اگلی تفسیر دینا چاہتا ہوں جلدی تفسیر خازن ہے، امام خازن کی تفسیر خازن دینا چاہتا ہوں، اس کی جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 25، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ سلام علی الیاسین قرئ آل یاسین بالقطع قیل اراد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علی الیاسین۔ سبحان اللہ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام علی الیاسین ہے، اس کی جو ایک قرات ہے وہ جو ہے آل یاسین و حمزہ کے بغیر ہے، تو لہذا یہ کہا گیا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یاسین، اور ان کی آل سے مراد آقا علیہ السلام کی آل ہے۔ تو لہذا جو سلام پڑھنے کا حکم آ رہا ہے وہ محمد اور محمد کی آل پر پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی تفسیر دینا چاہتا ہوں ابن جریر کی، بڑی معروف تفسیر ہے، ہماری سب سے بڑی تفسیر ہے، بڑا کثرت کے ساتھ اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہو تو یہ جو تفسیر ہے یہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر ہے 23 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 75، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سلام علی الیاسین بے معنی سلام علی آل محمد۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید، فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے کہ الیاسین پر سلام ہو، اس سے مراد ہے کہ محمد اور محمد کی آل پر سلام ہو۔ گویا اللہ رب العزت نے حضور اور حضور کی اہل بیت اطہار پر سلام بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اگلی تفسیر دینا چاہتا ہوں میں، امام جلال الدین سیوطی کی در منصور ہے، وہی عبداللہ ابن عباس والی روایت جو ہے وہ امام سیوطی اپنی تفسیر میں لے کے ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر ہے 540، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ بھی یہی عبداللہ ابن عباس کی روایت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ سلام علی الیاسین نحن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سلام ہو الیاسین پر، اس سے مراد ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں، اولاد ہیں، حسب ہے، نسب ہے۔ یاسین سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور آل سے مراد حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہے۔ اگلی تفسیر دینا چاہتا ہوں میں، حافظ اماد الدین ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے بڑے معروف شاگرد ہیں، ان کی تفسیر ابن کثیر بڑی معروف ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سلام علی الیاسین یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19 میں بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اماد الدین ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے جو روایت بیان ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یاسین سے مراد حضور اور آل سے مراد حضور کی آل اور اولاد ہے، اور یہ سلام آل محمد پہ پڑھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم بھی دے رہا ہے اور اللہ پڑھ بھی رہا ہے۔ اگلی تفسیر دینا چاہتا ہوں میں فتح البیان، اور وہ بھی اسی سورہ صافات کی ہے جو معروف آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 130۔ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ سلام علی الیاسین ای آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ فتح البیان جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر ہے 425، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے، یاسین سے مراد، اور آل سے مراد آقا علیہ السلام کی آل اولاد ہے۔ اور یہ میں آپ کو نواب صدیق حسن بھوپالی کی جو تفسیر ہے وہ بیان کر رہا ہوں، جو غیر مقلد ہیں، یعنی اہل حدیث مکتب فکر کے چوٹی کے مفسر جو مانے جاتے ہیں۔ اگلی میں جو آپ کو تفسیر دینا چاہتا ہوں وہ اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، بڑے معروف ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی بڑی معروف تفسیر ہے تبیان القرآن، اس کا صفحہ نمبر ہے 950 اور اس کی جلد کا نمبر ہے 9، اور وہ بھی عبداللہ ابن عباس والی وہ روایت لے کے آئے ہیں کہ وہی سلام علی الیاسین نحن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہاں جو اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے الیاسین پر، اس سے مراد محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اولاد ہے۔ اس سے اگلی تفسیر دینا چاہتا ہوں تفسیر رفاعی جو ہے سید محمد رفاعی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 750، اور اس میں وہ فرماتے ہیں وہی بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے سلام علی الیاسین یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مقام پہ جو اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے وہ محمد اور محمد کی آل پر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پر سلام پڑھنا اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ان پر سلام پڑھنا یہ قرآن اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اب میں جلدی جلدی آپ کو وہ چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں یا وہ کتب بتانا چاہتا ہوں، یعنی کہ جو 1400 سال کا ذخیرہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو محدثین تھے، جو مفسرین تھے، جو مورخین تھے، وہ اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھتے تھے اور صلوات اللہ علیہ بھی لکھتے تھے، اور صحابہ کرام کے نام کے سامنے وہ رضی اللہ لکھتے تھے۔ اب وہ آپ کو حوالے دینا چاہتا ہوں، وہ ریفرنسز دینا چاہتا ہوں، ذرا وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو صحیح بخاری دینا چاہتا ہوں، اس کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے صحیح بخاری کا حدیث کا وہ ہے 6280، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے 6280۔ امام بخاری جب باب باندھا ہے تو لکھا ہے کہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت فاطمہ علیہ السلام، یعنی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، یہ بات کہی ہے انہوں نے، اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا کا نام لیا ہے اور آگے علیہ السلام لکھا ہے۔ اسی طرح پھر امام بخاری نے حدیث کا نمبر ہے 6725، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں 6725۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام، یعنی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت عباس کا نام لیا اور آگے ان کو
علیہ السلام لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے اہل بیت اطہار کے آگے امام بخاری جب ان کا ذکر کرتے ہیں مولا علی کا نام لیتے ہیں, حضرت عباس کا اور پاک بی بی کا نام لیتے ہیں, تو آگے وہ علیہ السلام لکھتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو اگلا حوالہ دینا چاہتا ہوں, وہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیٹی کے جب مناقب کا باب باندھا ہے تو فرمایا وہ منقبت فاطمہ علیہ السلام بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک بی بی کے مناقب کا جو باب باندھا ہے تو اس میں پاک بی بی کا نام لکھ کے آگے علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں, اس کو مسند ابو یعلا میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اس کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور وہ فرماتی ہے کہ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر. وہ حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت ہے کہ وہاں بھی پاک بی فاطمہ الزہرا کا جب نام لکھا ہے, جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے کے گئیں تو وہ لکھا ہے کہ فاطمہ علیہ السلام حضرت ابوبکر کی طرف تشریف لے کے گئی. تو گویا اس حدیث مبارکہ میں بھی پاک بی بی کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے. اسی طرح میں آپ کو سنن ابو داؤد دینا چاہتا ہوں اور اس کا صفحہ نمبر دینا چاہتا ہوں 420 اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اس میں امام ابو داؤد نے مولا علی علیہ السلام کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے سمیت علی علیہ السلام, یعنی ہم نے سنا علی علیہ السلام سے. میں یہ حدیث نہیں پڑھ رہا, نہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, نہ حدیث پڑھ رہا ہوں, نہ اس کے کوئی دلائل دے رہا ہوں, نہ اس کی تشریح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو کتب حدیث میں جو اہل بیت اطہار کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا گیا ہے نا, یا علیہ السلام لکھا گیا ہے, میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یعنی حدیث نہیں پڑھ رہا, یہ بتا رہا ہوں کہ جو محدثین مفسرین مجددین گزرے ہیں اہل سنت کے یا دیوبند کے یا اہل حدیث مکتب فکر کے یا اہل تشیع کے, ہر ایک اہل بیت اطہار کے نام کے آگے علیہ السلام اور فیمیل کے آگے علیہ السلام لکھتے تھے, اور صحابہ کرام کے نام کے آگے وہ رضی اللہ لکھتے تھے. اسی طرح پھر میں سنن ابی داؤد ہے, اس کا صفحہ نمبر 775 بیروت لبنان کا, یہاں پھر انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا قال علی علیہ السلام للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے پھر صفحہ نمبر 515 میں پھر وہ لکھتے ہیں ان علی علیہ السلام. ابو داؤد پھر مولا علی علیہ السلام کے نام کے آگے علیہ السلام لکھتے ہیں. آگے پھر وہ اسی کا صفحہ نمبر ہے جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 18 بیروت لبنان کا نسخہ ہے, پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام کے ساتھ وہ لکھتے ہیں فاطمہ علیہ السلام. اسی طرح پھر وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام, صفحہ نمبر 25 میں لکھ رہے ہیں امام ابو داؤد اپنی سنن میں. اسی طرح پھر آگے چلے تو اس کا جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 155 ہے سنن ابو داؤد کا, پھر وہ مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام کے سامنے لکھتے ہیں علیہ السلام. اسی طرح پھر اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 160 بیروت لبنان کا نسخہ ہے, دوبارہ وہ پھر مولا علی علیہ السلام کے سامنے لکھتے ہیں یقول من زعم ان علی علیہ السلام, پھر مولا علی علیہ السلام کے نام کے آگے وہ علیہ السلام لکھ رہے ہیں. اسی طرح پھر امام ابو داؤد کی بات کروں, جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 165 بیروت لبنان کا نسخہ ہے, پھر وہ لکھتے ہیں ان علی علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام کے نام کے آگے وہ علیہ السلام لکھ رہے ہیں. پھر وہ اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 180 میں بیروت لبنان کا نسخہ ابو داؤد لکھ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام. ابو سعید خدری سے روایت لے کے مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا تو علیہ السلام لکھا ہے. اسی طرح پھر آپ آگے چلیں تو اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 195 بیروت لبنان کا نسخہ ہے, پھر وہ لکھتے ہیں قال علی علیہ السلام للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا علی علیہ السلام کے نام کے آگے پھر وہ علیہ السلام لکھ رہے ہیں. پھر آگے چلیں, پھر ابو داؤد ہے وہی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 215 بیروت لبنان کا نسخہ ہے, پھر وہ لکھتے ہیں ان علی علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں اور ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں. ابو سعید خدری کا نام لکھتے ہیں, ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اہل بیت اطہار کا نام ہمارے سیاستہ کے امام دے رہا ہوں, ان کے سامنے علیہ السلام لکھ رہے ہیں. اسی طرح پاک بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, ان کے نام کے ساتھ ابو داؤد لکھتے ہیں کہ فاطمہ کرم اللہ وجہہا, یعنی کہ پاک بی بی کو اتنی تعظیم توقیر ہے کہ دوسروں سے مختلف اگر فیمیل
اگر ہیں صحابیات ہیں تو رضی اللہ عنہا لکھتے ہیں، اگر فیمیل اہل بیت اطہار ہیں تو سلام اللہ علیہا لکھتے ہیں یا علیہ السلام لکھتے ہیں، اگر میل ہیں تو علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 215 ہے اور حدیث کا نمبر 521 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اسی طرح پھر اگلی جو ابو داؤد کی روایت ہے اس کا صفحہ نمبر 815 ہے، بیروت لبنان کا جلد نمبر 2 ہے۔ یہاں وہ حسن ابن علی علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں قبل خد الحسن ابن علی علیہ السلام، یعنی کہ انہوں نے حسن ابن علی علیہ السلام کے رخسار پر بوسہ دیا، یہ کہہ کے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ پھر آگے امام احمد بن حنبل ہے، ان کی مسند دینا چاہتا ہوں، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 5، بیروت لبنان کا نسخہ دینا چاہتا ہوں میں۔ امام احمد بن حنبل جو سیاستہ کے استاد اور شیخ ہیں، وہ بڑی معروف حدیث ہے، یہ باغ فتح والی قال اللہ نورا سما ترکنا صدقۃ فغضبت فاطمہ علیہ السلام، یہاں بھی وہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام لکھ رہے ہیں امام احمد بن حنبل، تو علیہ السلام لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے پھر مولا علی علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 40 ہے اور یہ انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں، یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں علی علیہ السلام یمشی، یعنی مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا اور ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اس کو بھی امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، سیاستہ کے شیخ اور استاد ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 105، بیروت لبنان کا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415، یہ بھی بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں پاک بی بی کا نام لے کے وہ لکھتے ہیں وجاءت فاطمہ صلوات اللہ علیہا، سبحان اللہ، یہاں پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ لکھ رہے ہیں صلوات اللہ علیہا، یعنی سلام بھی لکھ رہے ہیں ساتھ صلوات بھی بھیج رہے ہیں۔ یہ امام محمد بن حنبل کی مسند دے رہا ہوں میں آپ کو، سیاستہ کے شیخ ہیں، سیاستہ کے استاد ہیں، یہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت پڑھا رہا ہوں، سنیت سمجھا رہا ہوں، سنیت سکھا رہا ہوں آپ کو۔ آگے تفسیر ابن جریر ہے، اس کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر ہے 50، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ قال علی بن الحسین علیہم السلام، یعنی یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور آگے علیہ السلام لکھا ہے۔ آگے پھر میں دینا چاہتا ہوں محب تبری کی ذخائر العقبہ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 35، مصر کا نسخہ ہے یہ، اس میں لکھتے ہیں اذا قادمہ فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پاک نام لیا اور آگے ان کے نام کے سامنے لکھا علیہ السلام۔ اسی طرح پھر آپ اس کے صفحہ نمبر 44 میں محب تبری ذخائر العقبہ میں لکھتے ہیں کہ ان ابی سعید قال قال علی علیہ السلام، ادھر مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا اور آگے علیہ السلام لکھا ہے۔ آگے پھر اسی ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 54 میں جو بیروت لبنان کا نسخہ ہے، آپ لکھتے ہیں ذکر ولد فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی اولاد کا ذکر، یعنی پاک بی بی کا نام لکھا اور آگے علیہ السلام لکھا۔ پھر آگے وہ اس کے صفحہ نمبر 56 پہ لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا اور علیہ السلام لکھا ہے۔ پھر آگے اس کے صفحہ نمبر 58 میں لکھتے ہیں ذکر و نسب ہی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے نسب کا ذکر لکھ کے آگے علیہ السلام لکھ رہے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 57 میں، صفحہ نمبر 59 میں، صفحہ نمبر 62 میں، صفحہ نمبر 63 میں ذخائر العقبہ میں مولا علی علیہ السلام کا نام لکھ رہے ہیں اور آگے علیہ السلام لکھ رہے ہیں، اور پاک بی فاطمہ الزہرا کا نام لکھ رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں فاطمہ علیہ السلام، اس کا صفحہ نمبر 61 میں، یعنی اس کا صفحہ نمبر 84، صفحہ نمبر 90، صفحہ نمبر 107، صفحہ نمبر 108، صفحہ نمبر 110، صفحہ نمبر 114 یہ ذخائر العقبہ میں مولا علی علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں تو علیہ السلام لکھتے ہیں، اور پاک بی بی کا نام لکھتے ہیں تو علیہ السلام لکھتے ہیں۔ پھر آگے اس کا صفحہ نمبر 150 میں لکھتے ہیں من زار قبر الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا نام لکھ رہے ہیں، آگے علیہ السلام لکھ رہے ہیں۔ تو اس کا پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہمارے محدثین اور مفسرین ہیں، اسی طرح جہاں جہاں بھی ان کا ذکر آیا اہل بیت اطہار کا، وہ اگر میل کا آیا ہے تو انہوں نے علیہ السلام لکھا ہے، اگر فی میل کا آیا ہے تو علیہ السلام لکھا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا علیہ السلام لکھا ہے۔ ہمارے جو آئمہ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی شیعہ کتب کا تو میں نہ حوالہ دے رہا ہوں، نہ آپ کو شیعت پڑھا رہا ہوں، نہ شیعت سمجھا رہا ہوں، بلکہ آپ کو سنیت بتا رہا ہوں
کہ کچھ سنیت کے ٹھیکیدار بھی میرے ویڈیوز پہ آلریڈی پہلے موجود ہیں، میں جواب دے چکا ہوں ان لوگوں کو، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اہل بیت اطہار کے سامنے نام علیہ السلام لکھنا یہ شیعت ہے، اور صلوات اللہ علیہ لکھنا وہ کہتے تھے یہ رافضیت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے علیہ السلام بھی بیان کیا ہے اور صلوات اللہ علیہ بھی بیان کیا، اور کسی شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دیا یا رافضیوں کی کتابوں کا حوالہ نہیں، آپ کو میں نے آپ کو تو سنیت بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہتے ہیں یہ شیعہ کا درود ہے، یہ بھی اس پر الگ سے میرا لیکچر بھی موجود ہے، اور جو میری کتاب ہے اس میں بھی میں نے سینکڑوں حوالے دیے ہیں اسی درود میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پہ۔ تو اس کو شیعت کے کھاتے میں نہ ڈالا کرو، یہ سب سنیت ہے۔ پھر اب میں جلدی جلدی چند احادیث کے نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ بات جلدی جلدی آپ تک پہنچ سکے۔ اس صحیح بخاری کی جہاں علیہ السلام لکھا گیا ہے میل کے لیے، اور پاک بی بی کے لیے علیہ السلام لکھا گیا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کوثر مصطفیٰ، اور یہ بخاری کا انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں، 5722 ہے، 5248 ہے، اور 4075 ہے، اور 4240 ہے، 4035 ہے، 3711 ہے، 3092 ہے، 2911 ہے، اور 6725 ہے کہ پاک بی بی کو امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے۔ اس کے علاوہ فتح الباری میں جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 440 ہے کہ پاک بی بی کو علیہ السلام لکھا گیا۔ اسی طرح امام بخاری نے جو میں نے آپ کو کتنے حوالے دے دیے صحیح بخاری میں، پاک بی بی کے جب مناقب کے ابواب قائم کیے تو ان کو علیہ السلام لکھا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کا نمبر 3705 بھی ہے، علیہ السلام لکھا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں، اور پھر اس کے علاوہ جو امام نووی ہے انہوں نے جو شرح لکھی ہے مسلم کی، اس کی جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 220 ہے کہ وہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو علیہ السلام لکھا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے، یہ ہماری سیاستہ کی تیسری کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے، امام ترمذی نے بھی اہل بیت اطہار کا جب ذکر کیا، جب کتاب المناقب میں ان کے مناقب کے ابواب بنائے تو آگے علیہ السلام لکھا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 190 ہے۔ اسی طرح امام ترمذی کی حدیث انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں، 3769 ہے اور 3774 ہے۔ اسی طرح وہ اپنا تحفۃ الاحوذی میں اس کی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 255 ہے کہ یہ آیا مبارکہ بڑی معروف ہے، اس کے ذیل میں جو آیت درود ہے اس کے ذیل میں جو شرح لکھی ہے امام نووی نے، اس میں بھی جا کے جہاں اہل بیت اطہار کا نام آتا ہے وہ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور امام ترمذی میں نے انٹرنیشنل آپ کو نمبر بتا دیے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار کا نام آتا ہے تو وہ علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث کا نمبر 5064 ہے، اور پھر علامہ وحید الزمان نے جو سنن ابی داؤد کا ترجمہ لکھا ہے، علامہ وحید الزمان کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 425 ہے، وہ بھی علیہ السلام لکھتے ہیں اہل بیت اطہار کے نام کے آگے علامہ وحید الزمان، اس کی حدیث کا نمبر ہے 3582 ان علی علیہ السلام، اور اس کا پھر حدیث کا نمبر ہے 3582 میں، اور اس کو علامہ وحید الزمان لکھ رہے ہیں، اور امام ابو داؤد نے بھی علیہ السلام لکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 121 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے، وہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے نام کے آگے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر دی کہ پاک بی بی کے لیے علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے، اور علی علیہ السلام کے لیے علیہ السلام لکھا ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی وہ لکھتے ہیں ان علی آرس بفاطمہ علیہم السلام، یعنی مولا علی علیہ السلام کی شادی کا ذکر کرتے ہیں، پاک بی بی کا نام لے کے آگے وہ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 359، صفحہ نمبر ہے 99، دارقطنی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 40 میں پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام لکھا تو علیہ السلام لکھا۔ اس طرح امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں حسنین کریمین کا نام لکھا تو لکھا باب باندھا مناقب الحسین ابن علی علیہ السلام، ان کے مناقب کا باب باندھا تو علیہ السلام لکھا، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 180 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حیثمی بھی اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر علامہ ابن جوزی ان کی جو بڑی معروف کتاب ہے صفت الصفوہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے ان کا 72 اور 73،
پاک بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا 20 مرتبہ علیہ السلام لکھا ہے. مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا ان کا اور پاک بی بی کا دونوں کا ملا کے 20 سے 25 مرتبہ علیہ السلام لکھا ہے اور علیہ السلام لکھا ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا تو قتل الحسین صلوات اللہ علیہ یوم الجمعہ تھے، اور یہ صفت الصفوہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 85 بھی اور 81 بھی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 375 بھی، کہ یعنی امام ابن جوزی صفت الصفوہ میں لکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا صلوات اللہ علیہ. یہ شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا، امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام بھی لکھ رہے ہیں اور صلوات اللہ علیہ بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ امام ابن جوزی کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ لکھ رہے ہیں اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 10 میں بھی لکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل کے مناقب ہے جو امام ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے، اس کا صفحہ نمبر 210 میں وہ لکھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو علیہ السلام. محب طبری ابن حجر اسقلانی ہو، جتنے بھی ہمارے محدثین مفسرین اور مورخین گزرے ہیں، جب اہل بیت اطہار کا وہ نام لکھتے تھے تو آگے علیہ السلام لکھتے تھے. یہاں تک کہ جو علامہ شوکانی ہیں ان کی نیل الاوطار ہے، ٹھیک ہے، اس کی 3ری جلد میں وہ پاک بی بی کا نام لکھ رہے ہیں اور علیہ السلام لکھ رہے ہیں. صفحہ نمبر ان کا 56 ہے. اسی طرح نواب صدیق حسن خان بوالی کا میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں، لیکن اس کی دوسری کتاب ہے سراج الوہاج، اس کی جلد نمبر 9 ہے صفحہ نمبر 325 میں وہ مولا علی علیہ السلام کو علیہ السلام لکھتے ہیں نام لکھ کے. اسی طرح نعمت الباری میں بھی علامہ سعیدی صاحب نے علیہ السلام لکھا اور اس پر بڑی بحث کی ہے، صفحات کے صفحات بھرتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کے آگے علیہ السلام لکھ سکتے ہیں. اس طرح دیوبند کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی، ان کی جو مکتوبات ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 215 216، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے نام کے سامنے علیہ السلام لکھا جا سکتا ہے، اور مولا علی کے سامنے علیہ السلام لکھتے ہیں، پاک بی بی کے نام کے سامنے علیہ السلام لکھتے ہیں. شاہ اسماعیل دہلوی، ان کی کتاب ہے منصب امامت، اس کا صفحہ نمبر 120 میں وہ لکھتے ہیں علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام. یہی آگے چل کے پھر مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی امداد الفتاوی جلد نمبر 6 ہے صفحہ نمبر 35 میں وہ مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے نام کے آگے علیہم السلام جمع کا سیغہ کے ساتھ لکھ رہے ہیں. یہی کرامات صحابہ میں امداد المشتاق میں بھری پڑی ہیں ان کی کتب. اور یہی احمد رضا خان بریلوی اپنے اشعار میں بھی اور اپنی کتب میں بھی وہ علیہ السلام لکھ رہے ہیں. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی فارسی کی بڑی معروف کتاب ہے جذب القلوب، اس کا صفحہ نمبر 25 میں وہ لکھتے ہیں علی المرتضی سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام کا نام لکھ کے سلام اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. اسی طرح پھر آگے اس کے صفحہ نمبر 30 میں وہ لکھتے ہیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، اس میں وہ حسین ابن علی اور آپ پر سلام اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. آگے پھر صفحہ نمبر 35 میں وہ لکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح پھر وہ صفحہ نمبر 40 میں وہ لکھ رہے ہیں علی ابن حسین سلام اللہ علیہما. امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ہے اور آگے وہ سلام اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. جذب القلوب فارسی کی ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 135 ہے. اسی طرح مشکات المصابیح میں بھی جلد نمبر 9 ہے صفحہ نمبر 256 میں بھی اہل بیت اطہار کے جو نام ان کے آگے علیہ السلام لکھا گیا ہے. اس طرح پیر میر علی شاہ صاحب، ان کی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، وہ اہل بیت اطہار کے نام کے آگے علیہ السلام لکھتے ہیں. مفتی محمد مدر اللہ دہلوی فتاوی مدنی، اس کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 75 میں وہ اہل بیت اطہار کے نام کے آگے جو ہے وہ علیہ السلام لکھ رہے ہیں. میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، حاکم ہو، قسطلانی ہو، اسکنانی ہو، سیوطی ہو، بیہقی ہو، طبرانی ہو، قاضی عیاض ہو، ابن حجر مکی ہو، صوفیاء ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، مجددین ہو، مورخین ہو، صلحاء ہو، علماء حق ہو، ہر ایک نے ہماری کتابیں بھری پڑھی ہیں کہ جب اہل بیت اطہار کا نام آیا ہے تو انہوں نے علیہ السلام لکھا ہے، صحابہ کا نام آیا ہے تو رضی اللہ لکھا ہے. تو لہٰذا اس طرح کا شور ڈالنا اور اس طرح کے یہ فتوے دینا، آئین بنانا کہ اہل بیت اطہار کے نام کے آگے بھی پابندی لگا دینا، قدغن لگا دینا، روک لگا دینا کہ بس رضی اللہ لکھا جائے گا، یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے اور اجماع کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی سچی اور سچی نوکری عطا فرمائے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ جب اس طرح کا وہ قانون پاس کریں تو علماء سے رجوع کیا کریں، ان سے ڈسکس کر کے پھر اس طرح کا قانون جو آئین ہے وہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں لے کے جایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس پر بڑی شرح بست کے ساتھ بات ہو سکتی تھی لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک ڈلیور کر سکیں.